فرقے آئے، طرح طرح کی جماعتیں آئیں، کئی لوگ پیدا ہوئے، لیکن جس کو آنکھ میں کانٹا تھا وہ حدیث کا تھا۔ دوسرے سب کو برداشت کرتے ہیں مگر یہ ان کو برداشت نہیں جو اہل وحی ہے۔ جتنے دشمن آئے ہیں ان کے لیے آئے ہیں، مگر تم یہ نہ سمجھو کہ اس سے تمہاری تاریخ ختم ہو جائے گی جس وقت تمہارے اندر ایمان موجود ہو۔ جتنے مخالف آئے وہ اپنی موت خود مرتے گے، یہ بھی اپنے موت مر جائیں گے، تمہارا کوئی بال بگاڑ نہیں کر سکتا۔ بشرط تمہارے اندر ایمان موجود ہو اور وہی الہی پر یقین ہو، قرآن و سنت پر یقین ہو۔ لیکن اگر تمہارے یقین کے اندر خلل آ گیا پھر تو معاملہ ہی کچھ ہو، پھر تو بات ہی کچھ ہو۔ فرق ہے بہت بڑا فرق ہے میرے بھائی دونوں میں۔ اس لیے اپنا عمل اور اپنا عقیدہ کتاب اور سنت کی روشنی میں درست بنائیں، اور وہی عقیدہ شمار ہوگا اور وہی عمل حساب میں آئے گا، وہی عمل ترازو میں وزنی ہوگا جو عمل وہی الہی کے موافق ہوگا، قرآن سنت کے موافق ہوگا۔ اسی جماعت نے، یہی جماعت تھی حدیث کی جنہوں نے باطل کے مقابلے میں سینہ سپر ہوئے۔ تم کیا تم صرف دعوتیں کھانے جانتے ہو اور کیا جانتے ہو؟ دعوتیں کھانا جانتے ہو کہ اجتماع ہم آ جائیں، لیکن ہمارے لوگوں نے اللہ کے فضل سے باطل کی ایک ایک چیز کا مقابلہ کیا اور دنیا کو ثابت کر دکھایا کہ اہل حدیث کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں بلکہ سب کو اللہ کے آگے جھکانے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حلقے قرآن کا فتنہ، حلقے قرآن کا فتنہ کس نے اٹھایا؟ قرآن کو مخلوق کہنا یہ فتنہ کس نے اٹھایا؟ سب سے پہلے یہودیوں نے اٹھایا، جنہوں نے کیا کہا ان ھذا الا قول البشر، یہ انسانی کلام ہے۔ پھر ان کے شاگردوں نے سیکھا ان سے بالآخر حنفیہ کا رکن رکین، مذہب حنفی کا بہت بڑا رکن رکین بشیر مویسی نے اس عقیدے کو اٹھایا اور دنیا کے سامنے ایک عجیب رنگ دے کر پیچیدہ بنا کر پیش کیا، اور مامون رشید خلیفے کے وقت میں گمراہ کر کے کئی علماء کو مروایا، کئی لوگ دنیا چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی بغداد سے نکل گئے، کوئی موجود تھے جو مسجدوں میں نہیں آتے تھے، جمعہ نماز کو بھی مسجد میں نہیں آتے، جمعہ نماز کو بھی وہ لوگ مسجد میں نہیں آتے، ڈر کے مارے نہیں آتے تھے۔ اور بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا۔ پھر وہ چلتا رہا جہم بن صفوان اور بعض دوسرے اس طرح اس عقیدے کو انہوں نے چلایا کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ کلام مخلوق ہے۔ اس کا بڑا بحث ہوا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ کئی لوگ سینہ سپر ہوئے، وہ سارے محدثین تھے، سارے اہل حدیث تھے، اہل حدیث کہلانے والے تھے۔ اگر وہ بدعتی تھے تو ان کی قربانیاں قبول ہوں گی؟ خدا کے واسطے کچھ شرم کرو، کچھ سوچو۔ وہ امام بویتی کو گلے میں ایک لوہ کا گلے میں ڈالا اور گدھے پہ لے کے جا رہے ہیں، کہیں باز آ جائے وہ آواز کا راز سنو، اللہ کا قرآن کلام اللہ ہے، وہ مخلوق کسی کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ بے شک میرے ساتھ یہ تکلیف ہو، آنے والی دنیا دیکھے کہ مسلمان کا کام ہے کہ حق کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔
اس عذاب سے مر گئے، اور کئی لوگ، نعیم بن حماد اس کے ساتھ پوری جماعت تھی، اس کو جیل میں ٹھوسا گیا، مارا گیا، کوڑے لگائے گئے، پیٹا گیا، ان کو پیٹ پیٹ کر وہ غریب مر گئے۔ ان ظالموں نے نہ اس کو غسل دیا، نہ اس کو کفن دیا، نہ ان کا جنازہ پڑا، ایسے گھسیٹ کر گھڑے میں دفن کر دیا، گھڑے میں ڈال دیا۔ یہ تھے وہ اہل حدیث جن کو تم آج بدعتی کہتے ہو، خدا کے سامنے تمہارا گلا ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا، اس کو پتا لگے گا۔ قریب ہے یارو روز موسا چھپے گا کیوں کا خون جب خوب کیوں کا کیوں نے چھپے گا کچھ کا خون کیوں کا، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا، اسے پتا لگے گا جب رب العالمین خود کا گلا کھائے گا۔ تم ان کو بھی دیتی کہتے ہو، شرم نہیں آتی جنہوں نے یہ قربانی کی؟ تو احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، بار بار مارا گیا، اس کو بار بار تکلیفیں دی، جس کے لفظ ہیں کہ اگر اہل حدیث کے سوا کوئی اہل حدیث اہل اللہ نہیں، اہل حدیث ولی اللہ نہیں، تو دنیا کے تختے پر کوئی ولی نہیں۔ ایک آدمی نے اس کو سنایا کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ اہل حدیث برے لوگ ہیں، امام نے فرمایا وہ زندیق ہے، زندیق ہے، زندیق ہے۔ زندیق کے معنی ملک کے لیے پیچھے خارج۔ یہ امام احمد کا قول ہے، وہی امام احمد کوڑے کھائے ہیں حق کے لیے، ہلکے قرآن کے فتنے پر، بار بار جیل میں جاتے ہیں، بار بار کوڑے کھاتے ہیں، طرح طرح کی قربانیاں کرتے، یہ اہل حدیث نے قربانی کی۔ آج تم خالی دعوتیں کھا کے کہتے ہو ابو جنہ تھا، اتنی غداری، اتنی بے وفائی، اتنی خاموشی گالی تمہیں نہیں چاہیے۔ امام مالک کے زمانے جب یہ مسئلہ چلا، وقت کے حاکموں نے کو قبول کیا، امام مالک نے میدان میں کھڑا ہو گیا، کوئی وہاں مالکی مذہب نہیں تھا، وہ ایک امام مالک کا مذہب کا مالک نہیں تھا، وہ ایک محدث تھا، ایک اہل حدیث تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ امام مالک تو یہاں تک اہل حدیث کو مانتا تھا، وہ کہتا تھا جو اہل حدیث نہیں اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، وہ سکہ اور موقع راوی نہیں ہے، جو اہل حدیث نہیں اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ یہاں تک اس کا عقیدہ تھا۔ اس مالک نے اعلان کیا کہ یہ جبری طلاق نہیں ہو سکتی، اور یہ مسئلہ حکومت کے خلاف تھا، اس پر تکلیفیں آئیں، عذاب دیے گئے، کوڑے لگائے گئے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے اور سامنے، یعنی پیٹھ پر اور سینے پر اس طرح کوڑوں کے نشان تھے جیسے کوئی ہار پہنا ہوا۔ جس گناہ میں وہی الہی کی حمایت میں، وہی الہی کی حمایت میں بلا کر اس کو اونٹ پہ چڑھا کر منہ کالا کر کے اس کی تشہیر کی گئی، رستے میں سے چلائے گئے لوگ دیکھیں، دیکھو اس نے حکومت کی مخالفت کی ہے۔ دونوں طرف سے رستے پر دونوں طرف سے لوگ، بے شمار لوگ کھڑے ہیں۔ کئی بیچارے تو حیران ہیں کہ دیکھو ایک طرف اتنا بڑا عالم، دین کا خادم، حدیث پڑھانے والا، اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی بس اللہ تعالیٰ حق کی ایک ایسی توفیق ہم کو دے کہ حق کے لیے کئی تماش بھی دیکھا، حکومت سے ٹکر لانا کوئی آسان بات ہے؟ اتنے بڑے